ذی الحجہ کا یہ مبارک مہینہ، اس کی پہلی 10 راتوں کو اللہ تعالیٰ نے سورہ فجر میں بطور قسم پیش کیا ہے، اور ان 10 راتوں کے بارے میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد موجود ہے کہ ان کی عبادت، ان 10 دنوں اور 10 راتوں کی عبادت اتنی فضیلت والی ہے کہ سارے سال میں ایسا کوئی دن نہیں کہ جس دن عبادت اس سے زیادہ فضیلت والی ہو۔ پھر ان دنوں میں سے ایک روزے کا اجر 1 سال کے روزے کے اجر کے برابر بتایا، اور خاص کر اس مہینے کی 9 تاریخ جسے یوم عرفہ کہتے ہیں، اس دن کے روزے کا اجر فرمایا جو رکھے گا اس کا اجر اتنا ہے کہ جتنا اس نے 1 سال پہلے روزے رکھے اور 1 سال بعد میں روزے رکھے۔ اتنا بڑا اجر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کے ان 10 دنوں کا اور 10 دنوں کی عبادت کا بتایا ہے۔ لیکن ان 10 دنوں میں ایک خاص عمل جو امت مسلمہ بجا لاتی ہے وہ قربانی کا عمل ہے، اور قربانی کے عمل کا تعلق چونکہ حلال جانور جن کی قربانی کرنے کا حکم دین نے، شریعت نے مجھے اور آپ کو دیا ہے، وہ جانور ہیں، اور ان جانوروں کے بارے میں قرآن حکیم نے اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی عمدہ تعلیم مجھے اور آپ کو عطا فرمائی۔ دیکھا جائے تو انسانوں اور جانوروں کا تعلق جب سے نسل انسانی شروع ہوئی اسی وقت سے ہے۔ اگرچہ انسان ممتاز کہلایا، اعلیٰ کہلایا، برتر کہلایا، عظمت والا کہلایا، لیکن اس کی زندگی میں اللہ تعالیٰ کی وہ مخلوق جسے ہم جانور کہتے ہیں وہ بہت اہم کردار ادا کرتی ہے، نیکی کے اعتبار سے بھی اور دنیاوی فوائد اور منافع کے اعتبار سے بھی، عبادات کے حوالے سے بھی، اور عبرت اور نصیحت کے پیغامات کے حوالے سے بھی۔ چنانچہ بعض جانوروں کے دلوں میں انسان کی محبت رکھ دی، انسان کا انس رکھ دیا۔ بالکل اسی طرح کا تقاضا انسان سے بھی ہے کہ انسان، حقیقی انسان وہ ہوتا ہے جو نہ صرف یہ کہ انسان سے محبت کرتا ہے بلکہ اللہ کی بنائی ہوئی ساری کی ساری مخلوق سے محبت کرتا ہے۔ جانوروں میں سے بعض جانوروں کو ایسی حس عطا کی، یا یوں سمجھیں ایسی سمجھ عطا کی، یا ایسا وجدان عطا کیا کہ جس کی بنیاد پر وہ انسان دوستی کی انتہا کر دیتے ہیں، انسان کے ساتھ دوستی کی انتہا کر دیتے ہیں۔ ماہرین حیوانات نے ایسے بہت سارے واقعات میرے اور آپ کی عبرت کے لیے لکھے۔ پہلی بات تو جانوروں کی تعداد کے بارے میں لکھی کہ اس زمین کے اوپر چلنے والے ریڑھ کی ہڈی والے، ریڑھ کی ہڈی یہ پیچھے جو ہڈی ہوتی ہے، ریڑھ کی ہڈی والے جانور تعداد میں
33,009 نسل اس دنیا کے اندر موجود ہے۔ 33,000 جانور نہیں، ریڑھ کی ہڈی رکھنے والی 33,000 نسلیں۔ جس طرح گائے ایک نسل ہے، بھینس ایک نسل ہے، بھیڑ ایک نسل ہے، اونٹ ایک نسل ہے، بکری ایک نسل، اس طرح نسل الگ الگ نو۔ 33,009 اس دنیا کے اندر ریڑھ کی ہڈی رکھنے والے جانور موجود۔ پھر فرمایا 9,09,100 ریڑھ کی ہڈی کے بغیر جو جاندار زمین کے اوپر چلتے ہیں، رینگتے ہیں، بھاگتے ہیں، دوڑتے ہیں، پھودکتے ہیں، 9,09,100 کی تعداد ماہرین حیوانات نے بتائی۔ پھر اڑنے والے پرندوں کی اقسام کے بارے میں فرمایا کہ 13,000 اقسام ہیں جو اس فضا کے اندر تیرتی ہیں، اڑتی ہیں، اور وہ اللہ تعالیٰ کی طرف انسان کی توجہ دلاتی۔ خود اللہ کہتے ہیں وَالطَّيْرُ الصَّافَّاتِ، پرندے صف بنائے۔ آپ نے کبھی دیکھا لائن بنائے؟ پرندے جا رہے ہیں، لائن میں جا رہے ہیں، لائن میں جا رہے ہیں، کہ تھوڑا سا آگے ہوتا ہے، پیچھے ہوتا ہے، پھر لائن کے ساتھ ٹچ کر دیتا ہے۔ وَالطَّيْرُ الصَّافَّاتِ كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ، یہ صف باندھے ہوئے اڑتے رہتے ہیں، چلتے رہتے ہیں، اور اس صف کے اندر ایسے ہی بندگی اور عبادت کرتے ہیں کہ جس طرح آپ صف باندھ کے عبادت اور بندگی کرتے ہیں۔ كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ، ان میں سے ہر ایک پرندہ ایسا ہے جو اپنی تسبیح کو جانتا ہے، اپنے ذکر کو جانتا ہے، اپنی نماز کو جانتا ہے، ان عبادت کو جانتا ہے۔ یہ معلومات دینے کے ساتھ ساتھ پھر یہ معلومات بھی دی کہ بعض جانور ایسے ہیں کہ جو جانور انسان کے بارے میں اپنا خاص ایک مشفقانہ اور رحیمانہ اور پیار اور انس کا رویہ رکھتے ہیں۔ کچھ تو ہم جانتے ہیں، آپ بلی کو دیکھیں کتنی مانوس ہو جاتی ہے اپنے گھر والوں کے ساتھ۔ کتا اگرچہ حرام جانور ہے لیکن کتنا مانوس ہوتا ہے اپنے مالک کے ساتھ۔ اتنی پہچان ہے کہ رات کے اندھیرے میں بھی اگر مالک آ جائے تو اس کی ذات کو بھی جانتا ہے، اس کی آواز کو بھی جانتا ہے۔ دوسرے کے لیے بھونکے گا، اس کے لیے کبھی بھونکے گا نہیں۔ پھر حرام ہونے کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے اس کے کچھ منافع انسان کی زندگی سے جوڑ دیے۔ کون کون سے منافع؟ کہ دین نے اجازت دے دی اپنی حفاظت کے لیے، اگر اس کو رکھنا چاہتے ہو اس نیت سے تو تم اس کو رکھ سکتے ہو۔ مال مویشی والے، بھیڑ بکریوں والے جب ریوڑ لے کے نکلتے ہیں اور جنگلوں میں اور صحراؤں میں چلے جاتے ہیں تو وہاں ان کے مال مویشی کو خطرہ ہوتا ہے، درندوں کا خطرہ ہوتا ہے۔ ان کو اجازت دے دی کہ اپنے مال مویشی کے لیے اگر اپنے ریوڑوں کے ساتھ وہ کتا رکھتے ہیں تو ان کو اجازت دی کہ آپ رکھ سکتے ہیں۔ پھر انسان کو اجازت دی کہ اگر کوئی انسان یہ چاہتا ہے کہ اس کے ذریعے سے وہ شکار کرے گا، شکار کا کام اس سے لے گا، تو ایسی حالت کے اندر اس کو رکھنے کی اجازت دے دی کہ اس سے وہ شکار کر لے، اسے اپنی حفاظت کی نیت سے رکھے، مال مویشی کی نیت سے رکھے۔ اب دیکھ لیجئے حرام ہونے کے باوجود اس کے کچھ منافع انسان کی زندگی سے جوڑ دیے۔